علی دی پگ دا نام زینب، محمد مصطفیٰ دی دوتری دا نام زینب نہیں، محمد دی دستار دا نام زینب ہے۔ حسین میرے پتہ ہے تو جانا ہے، حسین میرے علم میں تو جانا ہے، حسین میرے پتہ ہے اسماعیل بچیا ہی تاں سی کہ تو کربلا جانا ہے، میں محمد نو علم میں تو کلیاں نہیں جانا، علی اکبر بھی نال جانا ہے، تیرے نال قاسم بھی جانا ہے، تیرے نال تیرے پیو دیاں نوہاں بھی جانا ہے، پتر جانا ہے پر کوشش کرے آجے دھیان نال جتے بھی ہو سکے نا ہر کسی نو ماحول تو بھی بچائیں تے بے غیرتاں دی نگاہ تو بھی بچائیں۔ کیوں تینوں پتہ ہے میں زینب دی تربیت اس انداز نال کیتی ہے، میرے ویر علی نے زینب دی تربیت اس معیار دی کیتی ہے کہ زینب نو کسی نال بھی گل کرن دا بل نہیں آندا۔ ہاتھ تے بڑھدا سی نا مسلمان اکٹھے ہو کے پریا بڑھا کے قدماں تے ہاتھ رکھ کے، تسی جڑے غیر سید ساڈے سیداں دے گوڈیاں نوں ہاتھ لاندے ہو نا ساڈی عزت نہیں ودے، تواڈے تے پاک بی بی راضی ہوندے نے۔ مینوں امام حسین دی عزت دی قسم ہے، میں رو کے نا مصلی عبادت تے میں نا یا اللہ جیڑا جیڑا بھی سیداں دے قدماں تے ہاتھ لاندا ہے نا مالک انہوں جزا دے، مالک کی فرق پیندا سی جی انج دے دو چار ملنگ مدینے بھی ہوندے جڑے بڑے حسین ٹرے سن حسین دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے آندے آپ ٹر جا تیاں نال نہ لے کے جا، مولا نے تیریاں تیاں نوں مسلمان اپنے گھراں وچ نہیں نہ رہن دیندے، مولا میرا گھر حاضر ہے۔ تاریخ تے مسلمانوں چھاتی مار کے ویکھو تے صحیح سیدہ تہاڈا مہمان ہے کسے مسلمان حسین نوں آکھیا ہوے حسین میرا گھر حاضر ہے، حسین زینب نوں نال نہ لے کے جا، حسین سکینہ نوں نال نہ لے کے جا، حسین علی اصغر نوں نال نہ لے کے جا۔ جدوں مولا حسین ودا کر کے میں ساری روایت چھڑ کے اپنے مقصد کے قریب آ گیا، مظلوم کربلا سانو سارے نوں گریہ دی سطاعت عطا فرمان، سارے اس عمل نوں بالخصوص میرے عمل نوں مالک اپنی بارگاہ وچ فن شمار نہ کرن، انہوں عزاداری دے زمرے شمار کرن، مولا توڑیاں تیاں دے پردے سلامت رکھے۔ بڑا سوڑا سنیا جے میں توڑے تے قبر تک راضی ہاں۔ ہن میں ایک سوال کرنا توڑے تے جڑے ماتمی بیٹھے ہو جڑے اہل سنت بیٹھے ہو، جدوں مولا حسین آئے نے نا اپنی اماں بی بی ام سلمہ دے کول آکھیا نے اماں سلام ہوگی، اماں سلام ہوگی، بی بی ام سلمہ نے نا حسین دا دامن نپ کے انہاں کہا مینوں پتہ ہے حسین مینوں تیرا نانا شیشی دے گیا سی، تیرے نانے فرمایا سی ام سلمہ جدوں شیشی وچ مٹی سرخ ہو جائے نا سمجھی اس ویلے وفادین ہو بجبہ عظیم کی تفسیر ہو گئی ہے۔ حسین میں تیری ماں ماں دی گل منی دی ہے نا، فرمایا اماں حکم میں ام سلمہ ہاتھ بان کے نہیں جا لگا جا اسماعیل دی قربانی دی یاد تازہ کر، پر تینوں میری عزت دا واسطہ زینب نوں نال لے کے نہ جا، انہاں بے غیرتاں نوں نہیں پتا زینب دا معیار کی ہے، زینب دا مقام کی ہے۔ مولا فرمایا اماں میری قربانی مکمل نہیں ہوتی جنی دیر تک زینب نال نہ جائے، جنی دیر تک سکینہ نال نہ جائے، جنی دیر تک علی اصغر نال نہ جائے۔ بی بی ام سلمہ نے اصرار کر کے فرماندیاں نے حسین ماں ہاتھ بن کے نہیں ہے نانے دی عزت دا واسطے ایسا ممکن ہے تو مینوں بخا چھڑے کہ تو جتھے چلے اتھوں دا ماحول کی ہے، جتھے تو چلے اتھے تیرے نال ہونا کی ہے۔ شیعہ وچوں صرف ولایت والے نہیں جڑے ولایت دا انکار کرتے ہیں نا انہاں بھی مکتب دی کتاباں وچ لکھیا ہے حسین ابن علی نے ہاتھ دیاں دو انگلاں کر کے نا فرمایا اماں دا نہیں انگلاں درمیان ویکھو، درمیان سے ویکھیا کہ ایک غریب ہے او دے جسم تے پرانا لباس ہے، او دے ہتھاں وچ 6 مہینیاں دا لال ہے، کدی سجے کر کے آندا حل من ناصر انصرنا، کدی کھبے کر کے فرماتا حل من ناصر انصرنا۔ بی بی ام سلمہ پوچھتے نے حسین اے غریب کون ہے؟ فرمایا میں کربلا دا غریب میں حسین پترا مویا میں حسین۔ بی بی ام سلمہ انگلاں دے اندر دھیان مار کے نا تے ویکھیا بی بی آندے حسین حسین ہاتھ پھر نہ کری، میں نہیں پئی کچھ خیمے نے خیمے نو اگ لگی ہے، ایک بی بی ہے جنہیں کانڈ تے کوئی شے چاہیے، حسین انگلا نیڑے کر، بی بی ام سلمہ ماتم کر کے حسین انگلا نیڑے کر، جڑے حسین انگلا نیڑے کی نا
کی ویکھیا جے فرمایا اے تے میری زینب ہے ایڈی پست سجاد ہے حسین ماں دی ملت بن کربلا نہ جا میری زینب سجاد نو چان دے کافر نے خاندان زہرا پر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ قبلہ 7 محرم کو شیخ بنارس صاحب کے گھر سے گلیانہ روڈ کھاریاں شیخ بنارس صاحب کے گھر سے جلوس برآمد ہوگا جو کہ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کباڑی بازار امام بارگاہ کھاریاں اختتام پذیر ہوگا۔ صلوات پڑھیے گا بارآل محمد۔ یہ جو مومنین اٹھے ہیں درمیان میں گیپ بن گیا ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے درمیان والی جگہ پر کر لیں تاکہ پیچھے بعد میں جو مومنین آئیں گے انہیں دشواری نہ ہو۔ خاندان زہرا پر بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ کل 3 محرم کو محلہ ریلوے اسٹیشن کھاریاں برمکان سلامت حسین کے گھر میں مجلس اذا ہو رہی ہے جس میں ذاکر اہل بیت فخر عباس صاحب چکوال اور 4 محرم کو محلہ ریلوے اسٹیشن کھاریاں برمکان آزاد حسین جعفری کے مکان پہ مجلس اذا ہو رہی ہے جس میں ذاکر فخر عباس چکوال اور 1-2 عالم اور بھی ہیں وہ میں انشاءاللہ کل آپ کو نام بتا دوں گا۔ صلوات پڑھیے گا بارآل محمد۔ ابھی میں جس ہستی کو ممبر پہ آنے کی دعوت دے رہا ہوں کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، سرمایہ ملت جعفریہ سید العلماء وکیل آل محمد محقق کے دوران فخر المتکلمین عمدۃ الواعظین خطیب عالم اسلام جناب مولانا علامہ سید علی باقر نقوی صاحب آف کراچی قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ عظمت زہرا پہ بلند تر صلوات۔ بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ
عزته بعظمته بجوده الذي خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلوات پڑھ دیجیے گا توجہ ہے گھبراہٹ تو نہیں پریشانی دل چاہ رہا ہے بیان شروع کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ساتھ آغاز نام اللہ کے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے توجہ ہے یہ نہیں ہے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا تاکہ احساس تنہائی نہ ہو مجلس انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی ہماری سیدھ آج کے دن تمہید ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے پریشان تو نہیں ہے شروع اللہ کے نام سے یعنی بندہ مجھے مجمع میں کھڑا ہو کے کہے کہ علی باقر آپ کا نام کیا ہے تو یہ سوال فضول ہے کہ میرا نام لے تو رہا ہے جب ہم کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے تو معلوم ہوا اللہ اور ہے نام چھپا ہوا ہے شروع اللہ کے نام سے جو نام ہے وہی رحمان ہے اور جو نام ہے وہی رحیم ہے اب اللہ کا نام کیا ہے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں سورہ اعلیٰ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی سبح اسم ربک الاعلیٰ حمد ہے تسبیح ہے اللہ کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے نہیں چلے پہلی وحی جو محمد کے قلب طاہر پہ نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق سبح اسم ربک الذی خلق حبیب پڑھ اپنے رب کے نام سے جو نام خلق کرتا ہے جو نام تخلیق کرتا ہے شہزادی صاحب آپ آگے آ جائیں آپ سے تو بڑے گلے شکوے کر رہے ہیں صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد کی ذات پہ شاہد صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات بھیجیں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے یعنی اللہ کا نام اور ہے اللہ اور ہے میرا نام علی باقر ہے میری ذات نقوی ہے میری صفت علامہ ہے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیے جسے کل کی مجلس یاد ہے ٹھیک ہے نا نام علی باقر ہے ذات میری نقوی ہے صفت میری علامہ ہے اللہ کی ذات اللہ ہے اللہ نام نہیں ہے اس کی صفت رحمان ہے اس کی صفت رحیم ہے اس کی صفت کریم ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے مولا سے پوچھا کہ مولا اللہ کا نام کیا ہے قال نحن توجہ ہے یا نہیں ہے محمد مصطفیٰ اکثر دعا کیا کرتے تھے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر یا رب بحق
کے اسموں کا، شاید صاحب توجہ ہے یا نہیں؟ یا رب بحق اسموں کا بے اسم تزئین الجنت، رب جلیل تمہیں تمہارے نام کا واسطہ، جس نام کو جنت نے قبول کیا تو وہ جنت بن گئی، اور جس نام کا انکار جہنم نے کیا تو وہ جہنم بن گئی۔ بے اسم تزئین ہوا اسم کا، اور تمہیں تمہارے نام کا واسطہ جو تم نے آسمان پہ رکھا تو وہ سج گیا۔ بے تزئین الارض السماوات والارض والاسم کا، اور تمہیں تمہارے نام کا واسطہ جو تم نے زمین پہ رکھا تو وہ نکھر گئی۔ القمر السماء والشمس، پوچھا کہ مولا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا نام الاسم الاول ہے، اللہ کا پہلا نام علی ہے، اللہ کا دوسرا نام محمد ہے، اللہ کا تیسرا نام حسن ہے، اللہ کا چوتھا نام حسین ہے، یعنی ہم 12 اس کے اسم ہیں، رحمان ہم ہیں۔ وہ علی ہے رحمان ہم ہیں، وہ علی ہے کریم ہم ہیں، وہ علی ہے غفار ہم ہیں، وہ علی ہے ستار ہم ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے ڈھکو کی اولادیں، اللہ اپنا نام رکھے تو اس کی توحید کو خطرہ نہیں۔ میں اپنا نام علی کا نام نماز میں لے لوں، میری نماز باطل ہو جاتی۔ شیر یاد آ گیا، بارے نوحہ سناتا پھرتا، بارے نوحہ سناتا پھرتا، تاروز جزا عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے ترس کھا کے حسین۔ بارے نوحہ سناتا پھرتا، تاروز جزا عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ جو ہے اللہ کا اسم علی، اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، مولا فرماتے ہیں وہ 99 ہمارے نام ہیں۔ ہم رحیم ہیں، ہم کریم ہیں، ہم غفار ہیں، ہم ستار ہیں، ہم حی ہیں، ہم قیوم ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم غائب ہیں، ہولی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دوسری مجلس پہلی آیت کا ترجمہ مکمل کرتا چلو، پھر الحمدللہ پہ آتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ پہ پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اب ہم دوسری آیت لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور وہ رب رحمان ہے۔ شاید آپ صحیح بتائیے گا راجہ سرائے نے کتنی تعریف کی اس مجمع کی ہے، اور میرے ابھی تک مجھے پسند نہیں آ رہا۔ آپ کی سماعت ابھی تک نیچے ہے اور میری تقریر اوپر جا رہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ وہ رب رحمان ہے اور وہی رحیم ہے، اور وہ جو رب ہے وہی مالک یوم الدین ہے۔ یاد ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ وہی مالک یوم الدین ہے۔ کون؟ کوئی تو ہے یوم الدین کی مالک، اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اسی کی پوجا کرنی ہے، اسی کی پرستش کرنا ہے، اسی کی مدد طلب کرنا ہے۔ اب یہاں لوگ کے
10 منٹ کا فلسفہ میں نے بیان کرنا ہے اور آپ سے اجازت توجہ ہے. یہ 10 منٹ ممبر کے ہیں میرے نہیں. اکثر ذاکرین کہتے ہیں نا میں نے 2 منٹ پڑھنا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ پڑھ دیتا ہوں. وہ 10 منٹ ممبر کے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. توجہ ہے یہ نہیں. بس جو ہی میں اسے سنوار ہوں تم لوگوں نے اسے سجدہ کر دینا. اور وہ خلیفہ بنے گا کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں: آگ، پانی، مٹی، ہوا اور روح. میں لطیف مجمع سے لطیف گفتگو کر رہا ہوں. عربا ناصر نہیں ہے، خمسہ ناصر ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے وہ بنے گا. جب بن جائے گا تو سجدہ کر دینا. اب جو ہی 2 بنے، ایک ہوا. شاہ جی توجہ، امام زمانہ کا واسطہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، جمعے کو ضائع نہیں کیجیے گا. جب جو ہی دونوں بن گئے اب جبریل کو اللہ نے آواز دیا، جبریل اسکتی لیا لیا قریب آؤ. کثیر بجلی کہا دا سنین ہوا آدم فی حوت ہی ویدخل الجنہ. ان دونوں کو بہشت میں لے جاؤ. اب فرشتوں کے ہجوم میں آدم اور حوا جنت میں جاتے ہیں. حوا بھی اندر چلی گئی، فرشتے بھی چلے گئے. 2 نہیں گئے، ایک کا نام آدم، ایک کا نام جبریل ہے. جنت کے دروازے پہ کچھ لکھا ہوا ہے، آدم اسے پڑھ رہا ہے اور لکھا کیا ہے؟ ھذا بیت الحسین. کیا کروں آپ لوگوں کا؟ ھذا بیت الحسین وانظروا اسکت فی الارض. آدم نظریں جھکا کے آنا، یہ حسین کا گھر ہے. توجہ کیوں نہیں کر عزیزان محترم؟ جو ہی اندر گئے تو امامی شیخ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جو ہی جنت کے اندر گئے، جیسے یہ دروازہ ہے اندر آئے تو یہ اسپیکر جو بورڈ کھڑا ہے ایسے ہی کہ درخت تھا. آدم نے بلا نو کو ٹوک. یہ مشکل تمہید ہے، صرف 5 منٹ کی مجلس انشاءاللہ بہت دور لے کے جانی ہے میں نے آج. ٹھیک ہے، یہ ذرا پورا فلسفہ سمجھ آ جائے پھر انشاءاللہ لطف آئے گا. آدم نے جبریل سے بغیر پوچھے سیب توڑا اور سیب کھایا. سیب میٹھا ہوتا ہے یا نمکین؟ نہیں، میڈیکل کے حساب سے سیب نمکین ہے. ہاں پڑھے لکھے لوگ اگر کسی ڈاکٹر سے کوئی وابستگی ہے، جو لوگ ڈاکٹر بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے گا، سیب نمکین ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا. جو ہی سیب کھایا آواز الہی یا آدم یدخل اول البیت. پہلا ہی دن ہے تیرا حسین کی جاگیر میں اور آتے ہی اس کا نمک خوار بن چکا ہے. تھوڑا سا ساتھ دیجیے. دستہ کا رب جل غلطی ہو گئی، کا غلطی تھوڑی ہوئی ہے، کائنات کھائے گی. اگر تم نے کھا لیا تو کون سی بات ہے؟ ہو ول ممبر، وہ ممبر ہے. وہاذ المجلس اوله، حسین کا ذکر کر. فرشتے بیٹھے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، ان میں مجلس پڑھ. پہلی مجلس شیرازی صاحب آدم نے پڑھی ہے. تاریخ عصمت میں حسین کا ذکر پہلی دفعہ جس نے کیا ہے اس کا نام آدم ہے. امام بارگاہ کھالی نہیں ہے، امام بارگاہ جنت ہے. پڑھنے والا علی باقر نہیں، پڑھنے والا علامہ آدم ہے. بانی کا نام راجہ سلیم نہیں ہے، بانی اللہ ہے. اور میرے لیے پڑھنا تو آسان ہے کہ میں نے اس حسین کا ذکر کرنا ہے جو گزر چکا ہے. آدم نے اس حسین کا تذکرہ کرنا ہے جس حسین نے ابھی آنا ہے. میں نے مقتل میں تاریخوں میں پڑھا ہے، 9 کتاب اس بات کی گواہ ہے. زیر زبر شد مد راوی روایت کی رتی عبارت کتاب مؤلف مولد. صرف نبی نہیں بیٹھے تھے، علی سے مہدی تک سارے مجمع میں بیٹھے، آدم سے عیسیٰ تک سب بیٹھے. مولا ان کو توفیق دیجئے میرا خطبہ سمجھ جائیں گے. توجہ ہے یا نہیں؟ جبریل سے میکائیل تک تمام بیٹھے. غیبت میں خدا خود سامنے، حوا سے بطول تک سب بیٹھے، رباب سے نرجس تک سب بیٹھی. خطاب کرے گا آدم، ایک سیب کھایا ہے اس نے. غیروں سے گفتگو نہیں، اپنوں سے گفتگو
تو مدہ واجب ہو جاتی ہے. ساری زندگی ایران کا خبز کھا کھا کے کیسے بخشش ہو جائے گی؟ آدم آتے ہیں اور خطبہ پڑھتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ فرشتے بیٹھے ہیں، معصومین بیٹھے ہیں، عصمت طاہرہ بیٹھی ہے، عصمت صغرا بیٹھی ہے، عصمت کبرا بیٹھی ہے، ولایت اکبر بیٹھے ہیں، ولایت اصغر بیٹھے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل. آدم خطبہ دیتے ہیں، اعوذ باللہ. شاہ جی توجہ ہے یا نہیں؟ شاہ جی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ خطبہ کسی ملا کو ضرور دکھائیے گا. زیر زبر شد مد راوی روایت قرت عبارت کتاب مؤلف مورخ ملا تک کا میں ضامن ہوں. آپ کا کام ہے صرف میرے ساتھ بولنا. سب کی موجودگی میں آدم نے خطبہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی اقرار بنعمتہ ولا الہ الا اللہ واخلاصا لوحدانیتہ صلی اللہ علی محمد. انا كنت نبیا بین الماء والطین هم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وكتب علیکم الصیام كما كتب على الذین من قبلکم هذا یعصوب دینہ الحسین یبن طہارتکم والفاطمۃ ام ابیہا امۃ شاکرۃ وامۃ قبولا. سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر. توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ الذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء فسنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر ويسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر. اسكت يا ايها الملائكه كنتم نبيا ابوها كنتم ترابا هو ابوه علي بن ابي طالب. اے فرشتوں، آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ آدم کا باپ کوئی نہیں، میں مٹی سے بنا ہوں، ابو تراب سامنے بیٹھا ہے. میں مٹی سے ہوں، یہ بھوترا بیٹھا ہے. میں بات تو بہت بڑی کر گیا میں، اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی. آدم نے حسین کی مدح سنائی کی، پہلے اللہ کی حمد کی. حمد کر کے کہتے ہیں اللہ بحمد کا اسموں کا، تیری حمد محال نہیں ہے، تیری حمد ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سیب کھایا ہے میں نے تیرے اسم کے گھر کا. جو کیوں نہیں کی ہے، میں نمکوار بنا ہوں تیرے نام کے گھر کا، اور مجھ پہ واجب ہے کہ مدح بھی میں تیرے نام کے گھر کی، صلاۃ الاسم کا، اور مجھ پہ واجب ہو چکا ہے میں اپنی نماز میں تیرے اسم کا ذکر کروں. مجھ پہ واجب ہو چکا ہے میں اپنے روزے میں تیرے اسم کا ذکر کروں. مجھ پہ واجب ہو چکا ہے میں اپنے قیام میں تیرے اسم کا ذکر کروں. وَيَبْنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین کے باپ کو سلام کرتا ہوں. بے شک شاہ جی یہ لطیف جملہ ہے، میرے مولا پتہ نہیں سمجھ آتی یہ نہیں آتی. آدم نے کیا کہا؟ اور میں سلام کرتا ہوں حسین کے نانا سورج پر. شمس والضحیٰ، توجہ ہے یا نہیں؟ اور میں سلام کرتا ہوں حسین کے بابا چاند پر. توجہ کیوں نہیں کر رہی زیادہ محترم؟ اور میں سلام کرتا ہوں حسین کی ماں پہ جو لیلۃ القدر ہے. میں سلام کرتا ہوں لیلۃ القدر، بطول لیلۃ القدر. آدم چاند، علی چاند، محمد سورج. اور السلام علیکہ یاسوب الدین، سلام ہے علی پہ جو یاسوب الدین، اور سلام اس علی پہ جو کائنات کا باپ ہے.
صحیح وہ خطبے کو میں نے کاٹنا بھی تو ہے نا، کون سی بات آپ ہضم کریں گے اور کون نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور سلام اس حسین پہ جس کی کشتی انسان کے لیے بنی ہے۔ بڑا جملہ تھا اور ضائع ہو گیا۔ محمد بنے ہیں مسلمان کے لیے، جو محمد کا کلمہ پڑھے گا جنتی، جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا جنتی۔ آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، انسان ہونا شرط ہے۔ حسین کی اتباع کرے گا وہ جو انسان ہے، اور الانسان مثل الغیر، اور انسان ہوتا ہی وہ جو غیرت مند ہو۔ کیونکہ حسین کے در پہ جھکے گا وہ جو غیرت مند ہے۔ یہ شرط ہے۔ بل لباس العطرت ہی، اور میں تو حسین کی مدح کر نہیں سکتا، وہ جو ہے یہ نہیں ہے زیدان محترم، وَعِطْرَةً لِبَاسًا مَطْهُورَةً، میں تو مٹی سے بنا ہوں۔ مولا ان کو جملہ سمجھنے کی توفیق دیجیے۔ آدم کہہ رہی یا ایھا الملائکہ انا تین الخلق ہی، میں حسین کی مدح کر سکتا نہیں کیونکہ میں تو مٹی سے بنا ہوں۔ حسین کا کرتا تو خون کی تخلیق ہے، جس کا کرتا خون سے بنے، میں اس حسین کی مدح کر ہی نہیں سکتا۔ فِي الْخَرْدَلِ، میں تو صرف سیب کی قیمت دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے کھایا ہے بحق متمسکتہ ولی بنی ابی طالب اشہد ان لا الہ الا اللہ، نبی تو بن چکے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کا میں ترجمہ نہیں کروں، میں سمجھنا آپ نے توجہ یہ نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ واشہد ان الحسن المجتبی واشہد ان الحسین شہید کربلا وازہاد زین العبادۃ زین العابدین واشہد ان محمد باقر خرد العلوم واشہد ان صدق الخالق جعفر صادق اشہد ان کاظمین هو الموسی کاظم اشہد ان رضویت هو رضوات علی رضا السلام علیکم واشہد ان تقیت تقاوت محمد تقی هو النقیت النقاوت النقبیہ هو العسکریہ هو العسکریہ فبقیت اللہ الامام زمانہ القائم الدائمون۔ آدم سے توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ علی سے لے کے حسن عسکری تک آدم دست بدستہ کہتے کہ میرے مولا ہے میرے رب الارباب، آپ لوگوں نے مجھے ہاتھوں سے تخلیق کیا بتزئین تشکر، میں تو جتنے آپ کو سجدے کروں کم ہے، کیا میری اوقات ہے کہ میں حجت کے قدموں کا دیدار کر سکوں؟ کیا میں امام زمانہ کو دیکھ سکتا ہوں؟ محمد مصطفیٰ کھڑے ہو کے کہتے یا آدمہ بذکر الحسین ہو تجہین المزین، میرے بیٹے کا ذکر کرنے کی اتنی بڑی قیمت نہیں مانگو، بہت اچھے، تو میرے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے جس کے شوق دیدار میں توحید چھپی بیٹھی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی دیدار محمد، جس کے دیدار کے لیے توحید مخفی ہے، اسے کوئی نہیں دے سکتا سوائے ہمارا۔ چھوڑ دیں، ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے نا، میں سمجھتا ہوں شاید مگر لہذا یوم القیامت ہی، اور یہی ہے جو قیامت کو برپا کرے۔ لہذا یومنا یومناتکم، اور یہی لوگ ہیں جو مشرق کا علم جانتے ہیں، اور یہ لہذا نسعى
क्या तर्जुमा मैं यूं करूं, पहले मैं इसका तर्जुमा बाद में करता हूं, शायद इसकी पहले तफसीर बयान कर दी जाए। कुरान जो था पहले जमाने में कागज नहीं होते थे, पहले जमाने में खाल हुआ करती थी, ऊंट की बकरी की खाल हुआ करती थी, उसी पे कुरान को लिखा जाता, या ऊंट की हड्डियों पे लिखा जाता, या किसी हलाल जानवर की हड्डी पे कुरान को नक्श किया जाता। रसूल अपने घर में है, ये मेरे दस बदस्ता हाथ है, जिसको समझ नहीं आए वो ना बोले, जिसको आए कम से कम मेरा हक मुझे दे दे, ठीक है ना। सहाबा बैठे हैं, सहाबा भी कौन? अपने जो रसूल के वफादार सहाबा है तो सभी सहाबा वफादार, मगर जिनको घर में आने की इजाजत थी। रसूल बैठे हुए, कुरान रखा हुआ है, एक नहीं अलूशा जी तकरीबन 27 किताबें इस बात की गवाह है कि जनाब ज़हरा कमसिन है, कदमों में नालैन है, बीबी गुजरी और कुरान के ऊपर से गुजर गई। बीबी कुरान के ऊपर से गुजर गई। ये जो बावफा सहाबा थे, थर थर कांपना शुरू हो गए, बोला कुरान से बतूल गुजर गई, मुस्कुरा के कहते हो तकल्लुमुल कुरान बे कलामे ही, अपने कलाम से गुजर गई है, तुम्हें परेशानी किस बात की है? ये इसका अपना कलाम है, अगर गुजर गई तो क्या हो गया? और यही आदम कह रहे हैं कि ये वो है जो कुरान को नाज़िल करते हैं, ये वो है जो इंजील को नाज़िल करते हैं, ये वो है जो ज़बूर को नाज़िल करते हैं। वे इत्तबातुल यहनतु हैवानु सामित अबल हैवानु नातिक़ती व युताबु अलैहि व इल्मुल गैब। तो जो है यानी इसकी मैं थोड़ी सी तफसील करता चलूं। अली मुर्तजा मिंबर पर बैठे हैं, हजूर के अहले सुन्नत की किताबों में भी मिलता है और खुमैनी अपनी किताब में भी लिखा है कि अली ने 313 दावे किए हैं और 313 दावों पे खुशी नहीं की। यही कहा है कि ये दावा मुझे पसंद नहीं है, घबराएगा तो नहीं है। अली ने पहला दावा किया कि देखो काबे में आना फजीलत है, मगर मेरी नजर में वो फजीलत नहीं है। मैं छोड़ दूंगा मेंबर, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैंने मसाइल भी नहीं पढ़ना, ये दिन में रखिएगा, क्योंकि 313 दावे हैं, मगर मैं 313 नहीं, सीधा सीधा जो मेरे दिन में आ रहे हैं मैं वो पढ़ता रहूंगा, ठीक है। बोला लिखा काबे में आया हूं मैं, कोई नहीं आया, फजीलत है, मगर मेरे लिए कोई फजीलत नहीं। पैदा होते ही लोग पता नहीं किसका चेहरा देखते हैं, मैंने मोहम्मद का चेहरा देखा, फजीलत है, मगर मेरे लिए कोई फजीलत नहीं। मोहतरम मेरा साथ दें, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं काबे में आया हूं, फजीलत है, मेरे लिए कोई फजीलत नहीं। मैंने आंख खोली तो मोहम्मद को देखा, फजीलत है, मेरे लिए कोई फजीलत नहीं। लोग पता नहीं किसकी गुड्डी लेते हैं, मेरे मोहम्मद की जबान चूसी, फजीलत है, मगर मेरे लिए कोई फजीलत नहीं है। क्या मेरे अल्लाह तवज्जो क्यों नहीं करते? मोहतरम बच्चे पैदा होते पता नहीं किससे खेलते, मैं 3 दिन की उम्र में अजगर से खेला, मगर मेरे लिए ये कोई फजीलत नहीं है। बाबू हो अबू तालिब, लोगों के तो बाप का पता नहीं होता, मेरे बाप का नाम अबू तालिब है, फजीलत है, मेरे लिए कोई फजीलत नहीं है। की जगह आपको आले मोहम्मद का वास्ता है, बहुत तवज्जो कीजिएगा। उम्मुहा फातिमा बिन्त असद, लोगों की माँ पता नहीं कौन होती है, मेरी माँ का नाम फातिमा बिन्त असद है, फजीलत है, मेरे लिए कोई फजीलत नहीं है। वज़िल अशीरती हो वल इसाउ का मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने 7 साल की उम्र मोहम्मद की रसालत की गवाही दी है, फजीलत है, मगर मेरे लिए कोई फजीलत नहीं। तवज्जो है या नहीं है? आपके लिए सारी फजीलतें हैं, आप तो मेरे साथ बोले ना, वो अली के लिए फजीलत नहीं है, क्या मेरे लिए ये कोई फजीलत नहीं है? मैंने 10 साल की उम्र में मोहम्मद के पहले दुश्मन को कत्ल किया है, ये फजीलत है, मगर मेरे लिए कोई फजीलत नहीं है। 13 साल की उम्र में मैं एक घर में नहीं बल्कि 100 घरों में मौजूद था,
سر تن سے جدا کیا. فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے عزیزان محترم؟ میں کبھی یہاں ہوتا ہوں کبھی وہاں ہوتا ہوں. فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. بطول جیسی میری زوجہ ہے. فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. میری وجہ سے محمد کی نبوت خطرے میں ہو جاتی ہے. فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. بندہ دس بدستہ کہتا بولا پھر آپ کے لیے فضیلت کیا ہے؟ کہ میری سب سے بڑی علی کی نظر میں فضیلت یہ ہے کہ ہو بائیس مقابل نو ہے بے قاہر لدو یا والی ولی. میری نظر میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے اللہ بننے کا شوق نہیں, تمنا ہے کاش میں علی ابن ابی طالب ہوتا. شوق ہے. ان کا مولا آپ کو کیا مجھے اللہ بننے کا شوق نہیں ہے؟ توجہ بے نیازی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ علی وہ ہے جو خدائی ٹھکرا دے. ابلا یاد تو جس نے کیسٹ یاد کی اسے علامہ کہیں تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, میں 2 کیسٹیں یاد کی علامہ ہو کے وہ ختم ہوگی بات. اور جس کو اللہ کہا جائے اور کہے کہ میں اللہ نہیں ہوں, کوئی تو بات ہے جو اپنی 313 صفات پہ ناز نہ کرے. وہ کہہ رہے کہ اس کی تمنا ہے کہ کاش میں علی ہوتا. مولا آپ اس کا اسم ہے, کہا میں اس کا نام ہوں, میں اس کا نام ہوں. کہا مولا اگر ہم اللہ کو علی کہہ کے پکاریں, قائم الحق, یہی تو حق ہے, کیونکہ تمہارا ذات تک رسائی نہیں ہے. اللہ نے مثال دی کہ ایک بچہ پیدا ہو تمہارے گھر میں, بچہ تو ہے, اس کا نام نہ رکھو, وہ کتنا بڑا ہو جائے اس کا کیا نام ہے, کیسے بلاؤ گے اسے؟ نام اس کو بلانے کا طریقہ ہے, نام اس کی پہچان ہے. اس کی پہچان ہے علی, اس کی پہچان ہے حسن, اس کی پہچان ہے حسین. محترم جب آدم نے یہ ساری بات کہی نا, اس کو خدا نے شاید مسکرایا ہوگا, یہ میرا بھول جملہ ہے, اس پہ یہ فتویٰ نہیں دیجیے گا, ٹھیک ہے نا بھائی. جب وہ خلق کر سکتا ہے تو مسکرا بھی سکتا ہے. اسے مسکرا کے کہتے ہیں یا آدم تبارک ہو, تمہیں مبارک ہو بے ہدیت مجلس یقبلۃ للہ, میں نے یہ تمہارا ہدیہ قبول کیا. میں نے یہ فطرت ہی اور محمد, تم نے اپنی فطرت کے حساب سے صحیح تعریف کی ہے. میں تمہیں ایک اور راز بتاتا ہوں, ھذا خمسۃ انوار لا ولادت, توجہ ہے, لا ولادت, یہ 5 پیدا نہیں ہوں گے, ہوں گے تنزیل, یہ نازل ہو بے اشتراک للہ, یہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں. بس جو میں تھا وہی یہ, بس جو میں ہوں وہ یہی ہے, جو یہ ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ یہ ہے. یہ 5 ہیں جنہوں نے بتانا ہے کہ میں ہوں. اور آدم تم ان کا شکریہ ادا کرو کہ میں بھی کرتا ہوں. اور آدم پوچھو کیوں کرتا ہوں, کہ رب جلیل کیوں, کہ انہوں نے اس کو منوانا ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا. انہوں نے اس اللہ کو منوانا ہے جسے دیکھا جا سکتا ہی نہیں ہے. بہذا البرہان, کے یہ میری برہان, یہ میری دلیل ہے, یہ میرا چراغ ہے. توجہ کیوں نہیں کرتے دان محترم, کہ رب جلیل مجھ سے تو جتنا ہوا میں نے تعریف کی, تم بھی ان کی تعریف کرو. یہ جو 5 ہیں تم بھی ان کی تعریف کرو. کہ پھر آدم سن, ھذا محمد انا محمود,
फातिमा, अना फातिम, हाज़िल मोहसिन हसन, अनल मोहसिन, हाज़िल हुसैन, अनल कदीमुल हसन। दस्ता कहता है रब्बे जलील मैंने तुम्हारा तारुफ तो नहीं मांगा, रब्बे जलील मैंने तुम्हारा तारुफ तो नहीं मांगा, मैंने तो इनका तारुफ मांगा है। जलाल में आके कहता है या आदमा हादा खमसाते बेइश्तराकुलोहन अहदा। सुन, जब ये बिखर जाए तो 5 होते हैं, सिमट जाए तो मैं होता हूं। यूं कह दूं कि 5 बिखर जाए तो 14 है, 1 और 4 और 14 सिमट जाए तो 5 है, 5 सिमट जाए तो अल्लाह है। राहुल देखिए, मैंने कोई ये जोश खिताबत में बात नहीं की। जिब्रील नहीं जानता कि ये मोहम्मद है, जिब्रील नहीं जानता कि ये हसनैन शरीफैन है, जिब्रील नहीं जानता ये अली है, जानता है ना? चले बतूल तक को नहीं जानता, इन 4 को तो जानता है ना कि ये 4 हैं। कभी मोहम्मद से डांट खाता है, कभी अली की तलवार से जख्मी होता है, कभी हसनैन के झूले झुलाता है, तो जानता तो है। जो ही 5 आए, 5 आए ना चादर में, तो क्या कहता है या रब्बा वमन तहत हाज़िल किसा, चादर के नीचे कौन है? मोहम्मद को जानता नहीं, जानता है। और चादर हुजूर ये नहीं थी, ये गलत है कि यमनी चादर थी, नहीं, कोई चादर वादर नहीं थी। यमनी चादर हो वल फातिमा, तो मैंने बहुत बड़ी हकीकत खोल दी है। मोहम्मद और अली और हसन हुसैन ने अपने ऊपर फातिमा को लिया। जब फातिमा को लिया तो फरिश्तों ने कहा कौन है? नहीं, मैं आपको यूं मिसाल देता हूं, अभी नहीं, अभी आप नहीं समझे, मैं आपको यूं मिसाल देता हूं। शायद मैं क्या पढ़ता हूं, क्या चीज आता हूं, लोग कहते हैं, दोस्त मेरे हल्का या बात मुझसे पूछेंगे कि आपने कहा अशरा पढ़ा, तो मैं कहूंगा मैंने खारगी में अशरा पढ़ा है। किसके पास? राजा हसनैन के पास। 1, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन मैंने राजा हसनैन की बातें की कि वो उसने मुझे पढ़ाया, ये वो फलाना टमकाना। 3 महीने बाद भी राजा हसनैन कराची में आते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को कहूंगा कि ये है राजा हसनैन। तमहीद बांधने की जरूरत नहीं होगी कि खारिया तो जेल से आगे तो ये वो, ये बताने की जरूरत नहीं होगी। फौरन कह दूंगा ये राजा हसनैन, और पब्लिक भी समझ जाएगी कि ये वही राजा हसनैन है जिसके पास अली बाकर पढ़ के आए हैं। जिब्रील ने पूछा चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मोहम्मद है, ये नहीं कहा अली है, ये नहीं कहा हसन ये हुसैन है। अल्लाह ने कहा वो जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता था ना, जो ने किया फातिमा, तो ये फातिमा है। अबूहा व बालुहा बलूहा, ये इसका बाप है, ये 2 इसके बेटे, ये इसका शौहर। खुदा की कसम मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं। नूरुल्लाह शोस्तरी ने अपनी किताब में ये जुमला लिखा है कि अल्लाह को चाहिए था कह देता कि ये फातिमा है, ये इसका बाबा नबी है, ये इसका शौहर है जो इमाम है, जिसके 2 बेटे हैं जो विलायत पे फायद हसन हुसैन। कहा हो सकता ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद लोगों का नबी है, बतूल का नबी नहीं है। अली कायनात का इमाम है, बतूल का इमाम नहीं है। हसन हुसैन कायनात के इमाम है, बतूल के इमाम नहीं है, क्योंकि ये 4 है कायनात की हुज्जत, और इन 4 की हुज्जत का नाम फातिमा है। आप लोगों ने फातिमा तो हुज्जत वाले, फातिमा हमारी हुज्जत है।
لیے کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں، میں وہ بتا ہی دوں کہ کیا پریشانیاں ہیں۔ اس وقت ہمارے مذہب میں ایک ایشو چلا ہوا ہے علی ولی اللہ کا۔ مجمع میں جو دو لوگ بیٹھتے ہیں، یا وہ رد علی ولی اللہ ہے یا وہ اثبات علی ولی اللہ ہے۔ میں ذرا ان سے ہٹ کے بات کرتا ہوں تو پبلک پریشان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں جہاں شاہ پڑھ رہا ہوں، سب یہی پریشانی میں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جن کو آتی ہے وہ بولتے نہیں۔ علی ولی اللہ ہی دین کی بنیاد نہیں ہے، یہ تو خون کی بنیاد ہے، یہ تو ولادت کا اثر ہے۔ پڑھے پڑھے نہیں پڑھے نہ پڑھے، ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے پڑھنا ہے وہ شکم مادر سے پڑھتا ہوا ہے، جس نے نہیں پڑھنا وہ امامہ پہن کے بھی نہیں پڑھے گا۔ اور بارہ آپ میرے سامنے اس طرح نہیں بیٹھے کہ میں ولایت ہی سنانے آیا ہوں، میں آپ کو اسرار سنانے آیا ہوں۔ یہ لیجیے، یہی حقیقت قاہرہ ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ آدم سے عیسیٰ تک کو نبوت نہیں مل سکتی جب تک کہ محمد کی نبوت کا اقرار نہ کریں، ایسے ہی ہے۔ اور محمد کو نبوت نہیں مل سکتی جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں، اور علی کو ولایت نہیں مل سکتی جب تک کہ فاطمہ کو اپنی حجت تسلیم نہ کریں۔ علی نے اپنی فاطمہ کو اپنی حجت تسلیم کرنا ہے، نہیں کریں گے ولایت نہیں ملے گی۔ پریشان تو نہیں ہے نا دیدار صاحب؟ اس لیے کہ محمد کی ضرورت ہے بطول، علی کی ضرورت ہے بطول، حسنین کی ضرورت ہے فاطمہ، فاطمہ کی ضرورت محمد نہیں ہے، کیونکہ محمد تو پہلے کہہ چکے یہ میری بیٹی نہیں میری ماں ہے، ابھی ہاں یہ تو میری ماں ہے۔ اور علی پہلے کہہ چکے اگر بطول نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ محمد کو ابتر کے تانے سے نکالا بطول نے، بطول ہے عصمت مطہرہ، خدا کا حجاب جس میں خدا چھپا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں دیدار محترم یا نہیں کر رہے ہیں؟ خدا جس میں مخفی ہے اس کا نام بطول ہے۔ ہم فاطمہ تو فرشتوں یہ فاطمہ ہے، اکثر جس کا میں ذکر کرتا ہوں یہ فاطمہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے دیدار محترم؟ مجھے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ یہ فاطمہ ہے۔ اب یہ فاطمہ کیا ہے؟ وقت ہے ٹھیک ہے، یہ فاطمہ ہے۔ اب فاطمہ اشتراکی الہی ہے، علی اللہ کا اسم ہے، بطول اللہ کا اسم نہیں، اللہ کی منوان ذات ہے۔ مجمع سن ہو گیا ہو جائے میری بلا سے، میں نے تو بھائی پڑھنے ہی نہیں، اب آپ بولے نہ بولے، ٹھیک ہے نا؟ علی خدا کا اسم ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ علی۔ اللہ کا نام محمد، اللہ کی ذات فاطمہ جس میں وہ چھپا ہے۔ آل محمد نے تخلیقات بہت کی ہیں، مگر بطول نے جو تخلیقیں کی ہیں ان تخلیقات کا تعلق جنت اور جہنم سے نہیں۔ مشکل فلسفہ ہے، میرا ساتھ دیجیے گا تھوڑا سا، یہ مشکل فلسفہ ہے، تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ علی جس کو بنائے وہ جہنمی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا؟ کائنات علی نے بنائی ہے، ان کو جنتی بھی ہے، وہ جہنمی بھی ہے۔ اللہ جن کو بنائے گا ان میں جنتی بھی ہے، بھائی ابلیس بھی تو اللہ نے بنایا ہے، وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو پریشان کیوں ہے؟ نمرود بھی اللہ نے بنایا ہے، نمرود ابراہیم کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ایک تخلیق جنتی ایک تخلیق جہنمی، مگر معصوم کہتے ہیں کہ جو بطول نے بنائے ان کا تعلق جنت اور جہنم سے نہیں، وہ تخلیق جنت اور جہنم اور جنت سے مبرہ ہے، بے نیاز، نہ انہیں جنت کا لالچ ہے نہ انہیں جہنم کا خوف ہے۔ پوچھا کیا؟ بولا وہ کون سے ہیں جس کو بی بی نے بنایا ہے؟ کہ وہ ہو والاصحاب الحسین،
میں تو تسلیم کرتا ہوں، کسی کو بتانے کے لیے دلیل کہاں نا دلیل ہے۔ ہم لوگ کسی کو اپنا بھائی یا بیٹا نہیں کہتے، بتا دی میں نے اور آپ لوگوں کے سر سے گزر گئی۔ ان کو نہیں کہا تو ہمارا بھائی ہے، کہ مولا کہا ہے، کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا، کہ مولا ہو گیا، کہ ہو نہیں گیا، وہ تھا، ہم نے اسے بتایا ہے کہ تو بھائی تھا اور ہے، جس طرح تو پہلے تھا ویسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور ان لوگوں کا تعلق ولایت سے نہیں ہے۔ حضور 71 اصحاب کا تعلق ولایت علی سے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ سے ان 71 کا واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ توجہ کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ وہ تو مشکل شروع ہو چکا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کل سے مجلس سے مشکل شروع ہوگی، اور مجلس سے اس سے بھی زیادہ آگے جانی ہے۔ ان 71 کا واسطہ توحید اور نبوت اور ولایت سے نہیں۔ بولا کیسے؟ کہ لا الہ وہ پڑھے جسے جنت کا لالچ ہے، محمد رسول اللہ وہ پڑھے جسے جہنم کا خوف ہے، علی کی ولایت کا اعلان وہ کرے جسے جنت کا لالچ ہے۔ انہی 71 کو نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کا لالچ ہے، بلکہ ان کا عقیدہ توحید کے لیے جیسے ہمارا ہے ویسے ہی ان کا عقیدہ ہمارے لیے ہے۔ کہ بولا کیسے؟ کہ ہم کہتے ہیں ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے، یہ بھی ہماری عبادت اس لیے نہیں کرتے۔ نہیں، میں اسے آسان کرتا چلوں۔ حضور رسول کو چھوڑ کے چلے جائے کوئی تو کیا ہے؟ کافی ہو گیا، جنت تو نہیں ملے گی۔ اور جسے حسین کے مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تم جنتی، بھائی تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ جنت تمہاری۔ وہ روتے ہیں کہ مولا ہم جنت کے لیے تو نہیں آئے، باقی اصحاب رسول سے وفا کرے تو جنت، حسین کے اصحاب رسول سے بے وفائی کرے تو جنت۔ آپ لوگوں کو دیدار موتن زیادہ مشکل نہیں ہے، بھائی حسین نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تم جنتی، اور یہ دیکھو جنت بھی تمہاری منتظر ہے، وہ جنت ہی نہیں میری ماں تمہاری منتظر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مولا ہم نہیں جائیں گے۔ امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں گئے؟ کہ ہوا مومنون بے یسلمون، وہ مومن اور مسلمان نہیں تھے کہ حسین کو بیچ کے جنت لے لیتے، وہ اصحاب حسین سے خدا کو دیکھ کر کیسے بھاگ سکتے تھے؟ نہیں بھاگ سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے حسین کو مانا ہے، اور جو حسین کو مان لے اسے نہ روزے کی ضرورت ہے، مگر نہ 71 میں ہندو بھی ہیں۔ ہاں شاہ جی 71 اصحاب میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ کربلا میں حسین نے بتایا ہی یہ ہے کہ حق بچانے کے لیے انسان ہونا شرط ہے، جو انسان ہوگا وہی حق کو بچا سکتا ہے، باطل مسلمان کے ساتھ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور خدا کی قسم یہ رونے کے دن ہے، کوشش کیا کریں کہ بغیر مصائب بھی گریا جائے، کیونکہ یہ 2 آنسو ہیں، اگر ان 2 آنسو سے شفاعت ہو جائے تو خدا کی قسم سودا مہنگا نہیں ہے۔ بس 2 جملے سنا کے میں نے آپ سے اجازت چاہنی ہے، کل عرض کیا تھا میں نے، اور اسی جملے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ مسلم کی پاک اور طیب و طاہر لاش
सिर्फ आंखें खोले इसलिए बैठी रही कि काश उसकी बेटी आके उस पर रो दे। वो लाश को भूल गए, कोई गम न दे आप उस गम के सिवा। बस मैंने यही से मसाइल को आगे बढ़ाना है। जनाब मुस्लिम करबला में काफी मजलूम है, इसमें कोई शक नहीं, मवाजना नहीं करना चाह रहा, मगर मुस्लिम वाहिद शहीद हैं जिनके 2 बेटे कूफा में कत्ल हुए, 2 बेटे करबला में कत्ल हुए और 2 बेटे शाम गरीबा की रात ऊंटों के तले पायमाल हुए। 2 बेटियां शाम गरीबा की रात की शहीद हो गई। पत्थर के हैं, मैं उनसे मुखातिब नहीं हूं। और इमाम जब्बार फरमाते हैं कि जब कोई मुस्लिम की बेटियों की शहादत पढ़ता है, कोई आए या ना आए, अज़ादार हुसैन 3 हस्तियां जरूर आती हैं। अपनी शहीद आखिर कौन कौन सी? पहली हस्ती जो सुनने आती है मसाइल, वही औरतों में ही, मर्दों में ही। उसका तारुफ यह है कि उसका हाथ आज भी पहलू है। वो जनाब मुस्लिम की बेटे की शहादत सुनने जरूर आती है। दूसरी हस्ती वो भी आप, मैंने कल भी अर्ज किया था कि उसके बाजू नहीं है, हसरत है, कोई रोए तो मैं उसे गले लगाऊं। और तीसरी हस्ती वो हम में नहीं है, वो उन मस्तूरात की। और वो बीवी है, अल्लाह जाने, जो बाबा के सामने नहीं चली, शाम के बाजारों में कैसे सफर किया होगा। आज कोई गम न था, कुछ गम के सिवा मातम करते आए और बस मसाइल सुनते गए। मुस्लिम की पाक मैयत अम्मारा की छत पे लटक रही है। शादी मैंने कल अर्ज किया था, मासूम फरमाते हैं जिस बाप, कोई बाप मर जाए और उसकी आंखें बंद नहीं हो रही, तो मौला फरमाते हैं कि उसकी आंखें बंद करने की कोशिश नहीं किया, बल्कि उसकी बेटी को उसकी लाश पे बिठा दिया गया। वो जितना क्रिया करती रहे कि आंखें बंद होती रही। मुस्लिम की आंखें इसलिए खुली थी कि बेटी का राह देख रहे थे, काश मेरी बेटी आए और मेरी लाश पे बैन करे। अल्लाह बस मैंने बहुत करीब से गुजरना है, बस दुआ करते जाए और आपके आंसू बोला कबूल करे, कोई गम ना दे आपको इस गम के सिवा। बेटे शहीद हो गए, बेटियां शहीद हो गई। एक बेटी जिनका नाम है सुलाफी, तारीख में जनाब मुस्लिम की एक बेटी है जिनका नाम सुलाफी, वो ज्यादा उम्र नहीं है, 9 माह की बेटी। जनाब मुस्लिम की बेटी जिनकी उम्र 9 माह है। जब बीबी को कैद किया गया, रस्सियां नहीं पहनाई गई, 7 मुहर्रम से जंजीरों को आग पे पहले गर्म किया गया। बस मेरा साथ देते आइए, पत्थर दिलों से मैं मुखातिब नहीं हूं, बस सरों पे मातम करना तो जुमला सुनते जाइए। 7 मुहर्रम को लोहे पे पहले जंजीरों को गर्म किया गया। आज़ादारान हुसैन इस लाइन ने जनाबे रुकैया को जब ये जंजीरें पहनाए, बीबी गर्म जंजीरों के साथ उठी। आज़ादारान हुसैन किसी ने बच्ची को हाथ पे लिया और ऊंट के पेट के नीचे बांधने लगा। बीबी आगे बढ़ के कहती है, अभी बच्ची है, मेरी गोद में मुझे दे दो, यजीद के दरबार तक मैं अपने सीने से लगा के रखूं। अज़ादार उसने दे दी। जो रोने आए हो मैं उनसे मुखातिब हूँ, जो तमाशा देखने आए हैं मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। अल्लाह जाने किसके पहलू में जनाब अब्बास बैठे हो, किसके पहलू में जनाब सज्जाद बैठे हो। रोना बस 2 आंसू है जिसके कबूल हो जाए, बस 2 मुहर्रम है और हुसैन करबला में आ चुके हैं। अज़ादारान हुसैन जो ही काफिला चला, 15 मुहर्रम को शिमर ने जनाब रुकैया से सुलाफे दे दी और ऊंट के ऊपर जनाब सकीना के साथ बांध दी। मैंने बड़ा तफसील से मसाइल नहीं पढ़ना, मैंने बस इख्तिसार से गुजरना है। अज़ादारों जनाब सकीना भी जंजीर में है, हुसैन की बेटी और मुस्लिम की बेटी दोनों एक ही जंजीर में है। ऊंट चल नहीं रहा, ऊंट के कदम बड़े थे, बच्चियां दोनों छोटी छोटी थी। अज़ादारान हुसैन सकीना के हाथ से मुस्लिम की बेटी छूट गई। काफी दूर जाने के बाद ज़ैनब ने कहा, सकीना है ना सलाफती, मेरी मुस्लिम की बेटी नजर नहीं आ रही। अज़ादारों जब काफिले ने मुड़ के देखा, क्या देखा, एक छोटी बच्ची रेगिस्तान में तड़प रही है। जब